احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن لہ کفوا احد۔ یہ چھوٹی سی سورہ تقریباً ہم سبھی کو یاد ہے۔ اس کے پڑھنے کا اجر صحیح بخاری کی حدیث کے مطابق ہے 1/3 قرآن کے برابر ہے۔ ثواب کے لحاظ سے بندہ 10 پارے پڑھے تو یہ اکیلی سورہ پڑھے تو اس کا ثواب اس کے برابر ہے۔ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس سورہ کو، سورہ فلق اور سورہ ناس کو فجر کے بعد 3 مرتبہ پڑھتے تھے، 3 مرتبہ، باقی نمازوں کے بعد 1 مرتبہ، اور مغرب کے بعد بھی 3 مرتبہ۔ پھر جب آپ بستر پہ لیٹتے تھے پھر آپ ان تینوں سورتوں کو 3 مرتبہ پڑھ کے اپنے جسم پہ ہاتھ پھیرتے تھے۔ بلکہ جب آخری دنوں میں بیمار ہوئے ہیں، بیماری بڑی شدید تھی، آپ کے ہاتھ بھی صحیح معنوں میں حرکت نہیں کرتے تھے، اس وقت بھی آپ نے یہ تینوں صورتیں 3 مرتبہ پڑھی اور حضرت عائشہ نے آپ کے جسم پہ ہاتھ پھیرا۔ تو یعنی ان کی اہمیت، ان کی افادیت، فضیلت اتنی ہے، لیکن ہم لوگ اس سے محروم اکثر رہ جاتے ہیں۔ اور جو صبح کو پڑھ لے، احادیث کے اندر آتا ہے شام تک، جو شام کو پڑھ لے صبح تک یہ اس کے لیے کافی ہو جاتی ہے۔ اب اس کا معنی کیا ہے؟ قل هو اللہ احد، کہ اللہ احد ہے۔ جہاں سے واحد جمع ہوتے ہیں، جہاں پہ واحد بھی نہیں کہا گیا، احد یعنی وہ یکتا ہے۔ اللہ الصمد، اس کا ہمارے ہاں عام لوگ ترجمہ یہ کرتے ہیں کہ اللہ بے نیاز ہے۔ اصل ترجمہ اس کا یہ نہیں، اس کا ترجمہ یہ ہے کہ اللہ ہی بے نیاز ہے۔ لفظ سمد نہیں، الصمد ہے۔ الف لام عربی زبان میں جس میں پہلے آ جائے وہ خاص ہوتا ہے، یعنی اللہ کے سوا اور کوئی بے نیاز نہیں۔ دیکھیں، چیف آف آرمی سٹاف ہے، اگر اس کے سیکورٹی گارڈ دعویٰ بول دے کیا کرے گا؟ فوج بغاوت کر دے تو کیا کرے گا؟ جتنی مرضی پاور ہے، چیف جسٹس ہے، اس کا گن مین اس کو شوٹ کر دے کیا کرے گا؟ ایسے اس کا بچہ کر دے۔ پھر وہ ہم ایک دوسروں کے پہ ڈپینڈ کرتے ہیں۔ مثلا میں ہی ہوں، اگر یہ ہم نے مسجد چلانی ہو، آپ نمازی نہ آئیں تو ہم کیا کر سکتے ہیں؟ یعنی ہم ایک دوسرے پہ انحصار کرتے ہیں، ایک دوسرے سے غنی نہیں۔ لیکن اللہ نے ہم جیسے کتنے چہرے بنائے ہیں، کسی کی 2 آنکھیں آپس میں نہیں ملتی، ایک ہی جگہ پہ ہیں، ایک ہی کام کرتی ہیں، لیکن اتنے آنکھوں کے ماڈل بنانے کے لیے اللہ نے کسی کی ہیلپ نہیں کی۔ ہم سب کے 2 ہی ہونٹ ہیں لیکن ہونٹوں کی شکل نہیں ملتی۔ ہم سبھی ایک لفظ بولیں اللہ اکبر تو ہر ایک کے لفظ کی فریکوینسی مختلف ہے، یعنی پہچان لیں گے کہ یہ لفظ کس نے بولا ہے۔ اچھا، اس میں اللہ نے کسی کی مدد نہیں ہے۔ پھر باقی چیزیں دیکھ لیں، ہمارے ملک میں کئی دفعہ فلاں چیز شارٹ ہوگی، کئی دفعہ فلاں چیز شارٹ ہوئی۔ ابھی آگے سیزن آئے گا آم کا، جتنے بھی آم ہیں ان کے رنگ بھی مختلف ہوں گے، آموں کی قسموں کے نسلوں کے لحاظ سے ذائقے بھی مختلف ہوں گے، ان میں مٹھاس کا بھی فرق ہوگا۔ اس سارے کام میں اللہ کی کسی نے مدد کی ہو؟ باقی کائنات کے اندر اتنی بڑی ہے، تو اس کا مطلب کیا ہے کہ اللہ الصمد، کہ اللہ ہی بے نیاز ہے۔ اس کو ان ستاروں کے بنانے میں اللہ نے فرشتوں سے مدد لی تھی، نبیوں سے مدد لی تھی، اس زمین کے بنانے میں کسی نے اللہ کی مدد کی ہے؟ یعنی کسی کام میں وہ کسی کا محتاج نہیں، اللہ ہی بے نیاز ہے۔ اللہ کے سوا سارے ایک دوسرے پہ ڈپینڈ کرتے ہیں، ایک دوسرے کے ہم محتاج ہیں۔ لم یلد ولم یولد ولم یکن لہ کفوا احد، نہ اللہ کسی کی اولاد ہے، نہ اللہ ہی کی کوئی اولاد ہے۔ یہ ہمارے ہاں یہودی، عیسائی، اچھا اب وہ جو ہمارے ہاں عبد الوارث گل صاحب آئے ہیں، وہ کہتے ہیں کہ میں اپنے پادری کے پاس چلا گیا کہ مجھے کوئی دین سمجھاؤ۔ کہتا انہوں نے کہا کہ تم لوگوں کو تبلیغ کیا کرو۔
کہتا میں تبلیغ کرنے گیا تو جب میں نے کہا کہ عیسیٰ علیہ السلام اللہ کے بیٹے ہیں تو میرے ذہن میں آیا کہ جس کا بیٹا ہے اس کا باپ بھی ہوگا، یعنی اگر عیسیٰ علیہ السلام اللہ کے بیٹے ہیں، اللہ کس کا بیٹا ہے؟ معاذ اللہ۔ پھر کہتا وہ ہمیں کہتے تھے کہ اللہ ایک ہی ہے، ادھر کہتے تھے کہ عیسیٰ، مریم اور خود اللہ تینوں کو ملا کے کہتے ایک ہے۔ کہتے یہ فلسفہ ہمیں سمجھ میں ہی نہیں آتا تھا۔ تو یعنی اب اللہ نے کہا کہ اللہ کی کوئی اولاد نہیں نہ، پھر اللہ کی جو تعریف، آخری بات کیا کہ ہم آیت الکرسی میں اللہ نے کی ہے نا، آج کل تو نہیں، پہلے جو ہمارے بزرگ جانتے ہیں مناظروں کا دور ہوتا تھا، مختلف مذہبوں کے اندر نا آپس میں بڑے مناظرے ہوتے تھے، مسلمانوں کے عیسائیوں کے ساتھ، مسلمانوں کے ہندوؤں کے ساتھ، مسلمانوں کے آریہ کے ساتھ۔ ایک دفعہ مسلمان جیسے ہمارے ہاں آج کل ایک دوسرے پہ کفر کے فتوے لگا دیتے ہیں، ایک دفعہ ایک مناظرہ ہوا، مولانا ثناء اللہ عنبرسری جب اسٹیج پہ گئے تو جو کافروں کی طرف سے مناظر تھا اس نے ایک اشتہار پیش کر دیا، اس نے کہا کہ ہمارا مناظرہ مسلمانوں کے ساتھ ہے اور مولانا ثناء اللہ صاحب کو جس جماعت نے یہ مناظرہ رکھا ہے انہوں نے کافر قرار دیا ہوا ہے، یہ ان کا فتویٰ ہے، تو اس لیے ہم تو مسلمان سے بات کریں گے جو تو ہے ہی کافر۔ تو مولانا ثناء اللہ رحمۃ اللہ علیہ نے بجائے اس کے کہ ادھر ادھر کی بات کہتے اشہد اللہ الہ الا اللہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ، کہتے میں مسلمان ہو گیا ہوں، بات کروں بجائے ادھر ادھر کے۔ اچھا انہوں نے نا انڈیا میں ایک کانفرنس کرائی جو 3 دن جاری رہی، جس میں سارے مذاہب تھے، ہندو بھی، یہودی بھی، عیسائی بھی، آریہ بھی، بدھ مت بھی، سب۔ کہا کہ ہمارے مذہب میں اللہ کی جو پہچان ہے نا، یہ سارے اللہ کو مانتے ہیں، وہ تم پہچان کراؤ۔ سب نے کروائی۔ آخری دن مولانا ثناء اللہ عنبرسری کی باری تھی، انہوں نے آیت الکرسی پڑھ دی، صرف آیت الکرسی۔ تو سب نے یہ تسلیم کیا کہ جتنا جامع تعارف، صحیح تعارف آیت الکرسی کے اندر اللہ کا ہے کسی اور مذہب میں نہیں ہے۔ اب اس میں بھی کہ ہے اللہ لا الہ، اللہ وہ ہے جس کے سوا کوئی دوسرا معبود نہیں، الحی وہ ہمیشہ سے زندہ ہے، ہمیشہ زندہ رہے گا، قیوم کے معنی اس سارے سسٹم کو قائم کرنے والا وہ ہے، تھامنے والا وہ ہے، اس کو اس کے چلانے والا وہ ہے۔ لا تاخذہ سنۃ ولا نوم، نہ اسے نیند آتی ہے نہ اونگ آتی ہے۔ جب یہ ہمارے ہاں ایک بندے کو پریشانی بن گئی، وہ ہسپتال جاتا ہے، ہسپتال ہی بند ہے، وہ ڈاکٹر کے پاس جاتا ہے، ڈاکٹر خود بے ہوش ہو گیا ہے، یا ڈاکٹر کو خود اپنی پہ پڑی ہوئی ہے، لیکن اللہ وہ ہے نہ اسے نیند آتی ہے نہ اونگ آتی ہے۔ پھر چلو ڈاکٹر کہے کہ جی میرے بس میں نہیں، لہو ما فی السماوات و ما فی الارض، نہ نیند آتی ہے نہ اونگ آتی ہے، اس یونیورس میں جو کچھ ہے وہ اسی کا ہے، وہ جو چاہے کر سکتا ہے۔ ایسے ہی اس کے آگے اگر ترجمہ دیکھیں تو یہ بہت اللہ کا جامع تعارف ہے۔ اللہ سے دعا ہے کہ اللہ مجھے اور آپ کو کتاب و سنت کو سمجھنے اور پھر اس کو آگے پھیلانے اور پھر اس پہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔